نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان من استأجرت القوی الامین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کے درس میں ہم یکم مئی کے حوالے سے بات کریں گے۔ یکم مئی کو لوگ لیبر ڈے اور مزدور ڈے کے دن سے یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ اسلام کے اندر کسی بھی حقوق کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، بلکہ سارا سال اور ساری زندگی ان کے لیے حقوق متعین کر دیے گئے ہیں اسلام نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا مذاق ہے ان مزدوروں کے ساتھ، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ، کہ صرف سال میں ایک دن منایا جاتا ہے، وہ بھی صرف رسمی طور پر، کوئی اس پہ عملی اقدام کوئی بھی نہیں کرتا، نہ اسمبلی کے اندر کوئی ایسا بل پاس ہوتا ہے، نہ ہی کسی فیکٹری یا کارخانے میں ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اس دن ہم پوسٹ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کی حد تک اس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ یہ لیبر ڈے جو دن منایا جاتا ہے، یہ تو تقریباً 200 سال سے کے لگ بھگ سے منایا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے ظلم کے پاداش میں یہ لیبر ڈے منایا جاتا ہے، اور اسی طرح امریکہ کے اندر بھی جو ظلم ہوا مزدوروں پر۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مزدور، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا غلام ہو، ان کے حقوق آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے۔ اور یہ بھی ساتھ میں یاد رکھے کہ جو مزدور کا پیشہ ہے، یہ کوئی پیشہ برا نہیں ہے، بلکہ یہ مزدوری تو انبیاء علیہم السلام نے بھی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے عرض کیا اپنے ابو سے جا کے کہ ابو جی، وہ جو مزدور ہیں بڑے قوی اور بڑے مضبوط ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قیرات پر مکہ کے لوگوں کی بکریوں کو چرایا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ان داؤد النبی علیہ السلام کان لا یأکل الا من عمل یدہ، کہ داؤد علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی، یعنی وہ اپنے ہاتھ کی مزدوری کا ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ معمار تھے، تعمیرات کا کام کیا کرتے تھے۔ دیگر انبیاء کے بارے میں اسی طرح آتا ہے، حتیٰ کہ ان کے بعد کے جو لوگ تھے صحابہ کرام، ان کے بارے میں بھی اسی طرح اقوال ملتے ہیں، اور محدثین کرام کے بارے میں بھی بہت سے اقوال اس طرح ملتے ہیں، بلکہ ان کی تعارف ہی ان کے پیشے کی وجہ سے ان کا تعارف ہوا۔ مثال کے طور پہ امام قدوری، مشہور کتاب ہے، درس نظامی کی پڑھائی جاتی ہے، اس میں امام قدوری کو لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں قدوری کے نام سے۔ قدوری کا مطلب ہے ہنڈیاں بنانے والا، جو ہانڈی بنا کر بیچتا ہے۔ ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ، کتنے مشہور جو امام گزرے ہیں تفسیر کے۔ جساس کا معنی چونا بیچنے والا، اسی طرح قطان کا معنی روئی بیچنے والا، طحان، اور اسی طرح بہت سے جو ہے نا محدثین اور مفسرین کے ناموں کے ساتھ ان کے پیشہ کا بھی نام ذکر ہے، جو پیشہ کیا کرتے تھے۔ حداد لوہار کو کہتے ہیں، لوہا بیچنے والا۔ تو میرے دوستو، یہ کوئی کام برا کام نہیں ہے، بلکہ اسے تو پسندیدہ عمل کہا گیا ہے۔ انبیاء نے اپنے ہاتھوں کی مزدوری سے کھایا ہے، حتیٰ کہ بکریاں بھی چرائی ہیں۔ تو یہ تو مزدوروں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی مزدوری میں برکت بھی ہے، اور یہ انبیاء کا بھی پیشہ رہا ہے مزدوری کرنا۔ دوسری بات یہ کرنی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے حقوق پر بہت ساری احادیث ارشاد فرمائی ہے، جن میں سے چند ایک احادیث پر بات کرنی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا حدیث بخاری شریف کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامت، 3 آدمی ایسے ہیں جن کا خود مدعی بن کر اللہ تعالیٰ خود مدعی بن کر آئیں گے قیامت کے روز۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْتِ أَجْرَهُ، وہ آدمی جس کو کسی نے اجرت پہ رکھا ہو، اس نے اس کی اجرت کو پورا کر دیا، اس کے کام کو مکمل کر دیا، پھر مکمل کرنے کے بعد اس آدمی نے، اس مالک نے اس کو اس کی مزدوری نہیں دی۔ اس کے مدعی اللہ تعالیٰ خود بن کر آئیں گے۔ اب آپ حساب لگائیں کتنی بڑی یہ حوصلہ افزائی ہے مزدور کے لیے کہ اللہ ان کے خود مدعی بن کر آئیں گے قیامت کے روز، اور ان مالکوں کے لیے جو ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، جو ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی یہ وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے مدعی بن کر آئیں گے۔ احکم الحاکمین، میرے دوستوں، ان لوگوں کو بھی چاہیے جن کے یہ ادارے ہیں جہاں یہ لوگ کام کرتے ہیں، سرکاری اداروں میں تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک ان کو مراعات ملتی ہے، ان کو کوئی نہ کوئی مزدوری بھی کوئی معقول ملتے، لیکن جو نجی ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، وہاں بڑا ظلم کیا جاتا ہے ان مزدوروں کے ساتھ۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پہ کوئی عملی اقدامات اٹھائے اور مزدوروں کے حق میں کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جو یہ ان کی زندگی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ جو آج کل مہنگائی چل رہی ہے اس حساب سے ان کی مزدوری دیکھی جائے تو یہ تو ان کا 15 دن کا بھی راشن پورا نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق پر بڑی بات کی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، آت الاجیر اجرہ، کہ مزدور کی اجرت دے دو اس کے قبل ان یجف عرقہ، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اس کی اجرت دے دیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مزدور کو کام پہ رکھنے سے پہلے اس کا مالک اس سے بات کرے کہ میں نے تجھے اس کام پر رکھنا ہے، اور اس کی مزدوری پہلے ہی اسے بتا دے۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ مزدور کے حق میں بھی کہ وہ اس وقت تک کام نہ لے جب تک اسے اپنے مزدوری کا کام کا پتہ نہ چل جائے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مزدوروں کو ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ کام نہ کر لو، ان سے مزدوروں کے ساتھ اگر ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کسی کام کا مکلف بناؤ تو ان کے ساتھ پھر ان کی معاونت کرو، ان کی مدد کرو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے فیکٹریوں میں، کارخانوں میں بوڑھے بوڑھے مزدور ہوتے ہیں، وہ لوڈنگ کا کام کرتے ہیں، بیچارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، وہ بھی لوڈنگ کا کام کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے ان بچوں کے ساتھ اور ان بزرگوں کے ساتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کو ان کے حالت کے مطابق، ان کی کیفیت کے مطابق کام پہ رکھا جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو کام نہ دیا جائے۔ یہ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تو انسان، جانوروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، اور اگر ان کی طاقت سے زیادہ کام ہے تو پھر ان کے ساتھ خود معاون بن کے ان کے ساتھ کام کریں۔ بلکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، وہ شخص جو غلام ہے، جو گھر میں اپنے آقا کے لیے کھانا بنائے، تو آقا کو چاہیے، مالک کو، کہ اس کھانے کو جو اس نے بنایا اس میں سے تھوڑا سا، پہلے بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے۔ اگر وہ اپنے ساتھ اس کو بٹھا کر نہیں کھلا سکتا، اس مزدور کو، کھانا بنانے والے کو، کم از کم اس کھانے میں سے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس میں سے ضرور تھوڑا سا کھانا اسے دینا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مزدوروں کے حق بھی ہم ادا کریں اور آخرت کے دن سے بھی ڈرتے رہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے حال پر رحم فرمائے جس کے لیے روزی اپنے بچوں کے لیے کمانا مشکل ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔